امریکی صدر کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ایران کے اعلیٰ ترین معتبر رہنما سے بات چیت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تہران ڈیل کرنا چاہتا ہے، حالیہ پیش رفت پر اسرائیل بھی خوش ہے۔ 15 نکاتی معاہدے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے 3 نکات جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہیں۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر راضی ہیں۔ معاہدہ آئندہ 5 دن یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے۔ ہم افزودگی کا خاتمہ اور افزودہ یورینیم کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیل ہوئی تو خطے اور ایران کے لیے اچھا آغاز ہوگا۔ میں اور مجتبیٰ خامنہئی ایران میں مل کر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ محکمہ جنگ کو بھی ایران کے بجلی گھروں پر فوجی حملوں سے روک دیا گیا ہے۔ مذاکرات کا مقصد مشرق وسطی میں کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز 48 گھنٹے میں نہ کھولنے پر ایران کے پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ڈیڈ لائن آج ختم ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطوں کے دعوے کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ کا بیان وقت گزارنے کا بہانہ قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان توانائی کی قیمتیں کم کرنے اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف بولے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ ایرانی عوام امریکہ اور اسرائیل کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جعلی خبریں مالیاتی اور تیل کی مارکیٹ کو متاثر کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہیں۔ ایرانی تھنک ٹینک نے کہا کہ تہران کی سخت دھمکی نے ایک بار پھر سے ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہر ہفتے جب مارکیٹیں کھلتی ہیں ٹرمپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں نیچے لائی جا سکیں۔ خاموش سفارتکاری رنگ لانے لگی، امید کی کرن روشن۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر کی امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کی کوششیں۔ روئٹرز نے دعویٰ کیا کہ تینوں ملکوں نے ڈیوڈ کوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ بات چیت کی تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ تینوں ممالک گزشتہ 2 روز سے امریکہ اور ایران میں پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ادھر برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے رابطے کا دعویٰ کر دیا۔ دوسری جانب امریکی سفارتی ذرائع کے مطابق تینوں ممالک کی کوششوں سے معاملات کار صدر ٹرمپ کے اعلان تک پہنچے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بھی اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کے بہادر عوام سے یکجہتی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم۔ کہا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الفطر کی بھی مبارکباد۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی، 15% تک گر گئی۔ برنٹ کروڈ $113 فی بیرل سے $96 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 13.5% کی کمی، $85.28 فی بیرل کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادھر ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان برقرار۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 3.3% کمی، شنگھائی کمپوزٹ 2.3% کم۔ سنگاپور کا اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس بھی 2.1% کمی کا شکار۔ فلپائن کے اسٹاک ایکسچینج میں 3.1، تھائی لینڈ میں 2.1، جاپان کا نکئی انڈیکس 3.5% گر گیا۔ تیل کی قیمتوں پر عالمی توانائی ایجنسی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے 70 کی دہائی سے بڑا بحران قرار دیا تھا۔ کہا مشرق وسطی میں کم از کم تیل کی 40% تنصیبات بری طرح سے متاثر ہیں۔ کوئی ملک اس بحران سے نہیں بچ پائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں اور سرحدی سلامتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے معاشی اشاریوں، توانائی شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں حکومتی اقدامات پر بریف کیا۔
صدر زرداری نے کہا کہ معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ عوام آدمی کو سہولت فراہم کر سکے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول میں 50% کمی کر دی گئی ہے۔ 8% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ جو شخص مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، ڈیوٹی دے سکتا ہے، وہ مہنگا تیل بھی خرید سکتا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈیزل پر 200 اور پیٹرول پر 127 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سرکاری محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ایندھن ڈلوا لے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی، عوامی وسائل کا بہتر استعمال ہوگا۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز وزیراعظم نے ہائی آکٹین کی قیمت میں اضافے کا اعلان کیا۔ ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 535 روپے ہو گئی۔ یوم پاکستان جوش و جذبے سے سرشار، قوم ایک دل ایک جان۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ صدر آصف علی زرداری نے نوٹیرو ہاؤس لاڑکانہ میں پرچم کشائی کی۔ سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ قومی ترانہ بجایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کراچی میں مزار قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی مقام باب خیبر پر پرچم کشائی کی تقریب۔ عسکری اور سیاسی حکام سمیت قبائلی مشیران کی شرکت۔ ایران کا کلسٹر وار ہیڈ سے اسرائیل پر حملہ، صہیونی دفاعی نظام ایرانی میزائل کو روکنے میں ناکام۔ میزائل گرنے سے شدید نقصان۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر بھی مشترکہ حملہ۔ حزب اللہ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف 60 سے زائد حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ مزید کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ماہ سے جاری جھڑپوں میں لبنان میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پر میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی، جسے ایران کی دفاعی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی میں امن کے فروغ، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ اسحاق ڈار کی عراقی ہم منصب سے بات چیت کے دوران خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ہی امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ ترک وزیر خارجہ رابطے میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کارروائیاں عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین کا بدلتی ہوئی صورتحال میں رابطے برقرار رکھنا۔ سونے کی قیمت میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی، 1 تولہ سونا 43,600 روپے سستا، نئی قیمت 4,47,762 روپے پر آ گئی۔ 10 گرام سونا 37,380 روپے سستا، 3,83,883 روپے میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $436 سستا، $4,250 فی اونس پر آ گیا۔ چاندی کی قیمت 800 روپے کمی سے 6,884 روپے فی تولہ پر آ گئی۔
بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں تیسرا انجیکشن دے دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے، ہسپتال میں علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ شائق و نوش کے ریٹ کم ترین سطح پر رہنے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سہولت بازار اتھارٹی کو مبارکباد۔ عوام نے 1 ماہ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے کی بچت کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سہولت بازار کے مؤثر میکانزم کے زیر اثر اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا تناسب بہت کم رہا۔ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ عام آدمی کو معیاری اشیاء کی کنٹرول نرخوں پر فراہمی قابل قدر کاوش ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیلاب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں اسکولوں کی تعمیر نو کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ایک اجلاس میں کہا کہ مستحکم تعلیمی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ڈیٹا پر مبنی شفافیت حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ فوری تعمیر نو یقینی بنائیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بہتر انداز میں ہو سکیں۔ خیبر پختونخوا میں گرین پاکستان ویژن کے تحت شجر کاری مہم شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ایک ہی دن میں 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے۔ عوام بھی اپنی سطح پر مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم ماحول اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ماحولیاتی چیلنجز کے پیش نظر جنگلات کا فروغ اور تحفظ ناگزیر ہو چکا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شیر الرحمان کی صاحبزادی ماروی خورشید ملک کراچی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، صوبائی وزراء، اراکین پارلیمنٹ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ماروی خورشید ملک کا گزشتہ روز کلفٹن کے نجی اسپتال میں انتقال ہوا تھا، جہاں وہ برین ہیمریج کے باعث زیر علاج تھی۔ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب چانسری لاڈ میں قومی پرچم بلند کیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے بیانات پڑھ کر سنائے گئے۔ پاکستانی ناظم الامور سعد احمد بڑائچ کا کہنا تھا کہ بھارت پر نظریں دوڑائیں تو ہندوتوا کا عفریت ہمارے اسلاف کی دور اندیشی کی مثال ہے۔ مارکہ حق نے دفاع وطن کے لیے قوم کے اجتماعی عزم کی تجدید کی ہے۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، جوانوں کے للکار نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ گنڈا سنگھ والا پر بھی ولولہ انگیز پریڈ۔ یوم پاکستان قربانیوں، عزم اور جد و جہد کی یاد دہانی۔ میری مٹی میری جان، پاکستان زندہ باد، خصوصی نغمہ دلوں کو چھو گیا۔